الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا نبي الله، إنا نستحيي من الله والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے اندر جو خوبیاں اور جو کمالات پائے جاتے ہیں، جو اچھے اخلاق اور اچھی اور عمدہ عادات اور صفات پائی جاتی ہیں، ان میں ایک انتہائی عمدہ، قیمتی، قابل قدر صفت حیا کی ہے. حیا یہ انتہائی قیمتی اور قابل قدر صفت، اور اتنی قیمتی ہے کہ اس کو ایمان کا ایک جز قرار دیا گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور سب سے کم درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا. یہ بھی عبادت اور اجر و ثواب کا کام ہے. اللہ اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں، اس سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. اور فرمایا ایمان کے 70 سے زائد جو حصے ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، ان میں سے ایک اہم قیمتی شاخ حیا کی ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک اہم جز ہے، حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. تو انسان کے اندر جو اچھی عادات اور صفات پائی جاتی ہیں، ان میں ایک انتہائی عمدہ صفت حیا کی ہے. حیا کہتے کسے؟ الحیاء خلق یبعث على كل فعل ملیح وترک كل قبیح. حیا انسان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے. حیا انسان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے، ایک ملکہ ہوتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، ایک استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے جو انسان کو ہر وہ بولنے سے روکتی ہے، ہر وہ کام کرنے سے منع کرتی ہے، ہر وہ حال اختیار کرنے سے بچاتی ہے جس سے آدمی کی آدمیت داغدار ہوتی ہے، جس سے انسان کی انسانیت کا جنازہ نکل جاتا ہے.
جس سے انسان شرافت کی حدود سے نکل کر شرارت اور خباثت کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو حیا ہر اس کام سے، ہر اس بول سے، ہر اس حال سے روکتی ہے جس سے آدمی کی آدمیت داغدار ہوتی ہے، جس سے انسان کی انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے۔ حیا انسان کے اندر پائی جانے والی وہ استعداد، وہ ملکہ ہے جو انسان کو ہر وہ بولنے پر آمادہ کرتی ہے، ہر وہ کام کرنے پر ابھارتی ہے، ہر اس حال کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ترغیب دیتی ہے جس سے آدمی کی آدمیت کو چار چاند لگتے ہیں، جس سے آدمی کی آدمیت کو چار چاند لگتے ہیں، جس سے انسان کی انسانیت کمال کو پہنچتی ہے، جس سے انسان کے سر پر شرافت کا تاج آ جاتا ہے۔ حیا یہ استعداد ہے، یہ صلاحیت جو ہر خیر اور بھلائی کے کام پر ابھارے، آمادہ کرے، ہر شر اور ہر برائی کے کام سے روکے اور منع کرے۔ اسی استعداد کو، اسی قوت کو، اسی ملکہ کو حیا کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ آپس میں بولتے ہیں یہ کام کیوں نہیں کرتے یار؟ مجھے شرم آتی ہے، کہتے نہیں کہتے؟ تو یہ جو وہ کام کرنے سے جو چیز روک رہی ہے، جس کو آپ کہہ رہے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، جی چاہتا ہے کروں لیکن مجھے شرم آ رہی ہے، تو یہی قوت ہے، یہی استعداد، اسی کو حیا کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارا یہ جسم ہے، یہ لباس اس جسم کی زینت ہے، اس جسم کا لباس ہے، اس کی زینت۔ اگر آدمی ننگا ہو جائے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر انسان ننگا ہو جائے، لباس سے بالکل عاری ہو جائے، تو اگر اس کے اندر حیا نام کی کوئی چیز ہے تو خود اپنے وجود کو دیکھ کر کے اس کو حیا آئے۔ ننگا آدمی بلا ضرورت خواہ مخواہ کے لیے جانور سے کم نہیں ہے، لیکن جب وہ لباس پہن لیتا ہے، ثوب پہن لیتا ہے، قمیص پہن لیتا ہے، پائجامہ پہن لیتا ہے، ٹوپی لگا لیتا ہے، پگڑی باندھ لیتا ہے، تو کتنا بھلا لگتا ہے، جیسے فرشتہ اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے میرے بندوں اور میری بندیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ لباس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تاکہ تمہارے وہ اعضاء جو شرم کے اعضاء ہیں، تم اس کو چھپا سکو، اس کا پردہ کر سکو۔ اور اس لیے لباس پیدا کیا ہے تاکہ لباس کے ذریعے سے تم زینت اختیار کرو، اچھے بھلے لگو، تم میں اور جانوروں میں امتیاز ہو سکے، تم میں اور جانوروں میں امتیاز ہو سکے۔ تو جس طرح سے یہ لباس اس جسم کے لیے زینت ہے، اسی طرح سے ایمان ایک شے ہے، اسی طرح سے ایمان ایک شے ہے، تقوی اس کا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا تقوی اور پرہیزگاری کا لباس یہ بہت بہترین نعمت ہے، بہت بہترین لباس ہے۔ اور یہ تقوی کا جو لباس ہے یہ ایمان کا لباس ہے۔ یہ لباس تو جسم کا ہے، اور ایمان کا لباس کیا ہے؟ روح کا لباس کیا ہے؟ جسم کا لباس یہ کپڑا ہے، ایمان اور روح کا لباس تقوی ہے۔ اور فرمایا حیا اس کی زینت ہے۔ جیسے آدمی لباس پہن لیتا ہے اور اس کے بعد پھر عطر لگاتا ہے، سرما لگاتا ہے، اور دوسری اس طرح کی پاؤڈر لگاتا ہے، اور اچھی اچھی چیزیں لگاتا ہے جس سے اور اچھا لگنے لگتا ہے اور بھلا لگنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ایمان ایک شے ہے، تقوی اس کا لباس ہے، اور حیا اس کی زینت، حیا اس کی زینت۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الایمان وخلق الاسلام الحیاء، ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس سے اس مذہب کی شان نظر آتی ہے۔ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس مذہب کی پہچان ہوتی ہے،
اس سے اس مذہب کی شان نظر آتی ہے۔ فرمایا مذہب اسلام کی پہچان اور مذہب اسلام کی شان حیا ہے۔ مذہب اسلام کی پہچان، دین اور ایمان کی شان کیا ہے؟ حیا۔ اس لیے فرمایا اذا فاتتک الحیا فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا رخصت ہو جائے تو کرو جو چاہو، بے حیا باش و ہر چه خواہی کن، بے حیا ہو جا اور جو چاہے کر، پھر تجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ پھر تجھ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اگر آدمی بے حیا ہو جائے، بے غیرت ہو جائے، حیا اور غیرت کا جنازہ اس کے اندر سے نکل جائے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اور آج آپ یورپ وغیرہ میں دیکھیں، یورپ وغیرہ کا جو معاشرہ ہے، وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں جو لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ان کی پوری کوشش ہے، ان کی پوری کوشش ہے کہ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اخبار کے ذریعے سے اور یہ نیٹ کے ذریعے سے اور اس طرح کے جو ذرائع اور وسائل ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے اپنا وہ مال ہمارے ہاں بھیج دیں، اور ہمارے ہاں جو حیا ہے، غیرت ہے، شرم ہے، خودداری ہے، اس کو چھین لے، نکال لے، کوشش ہو رہی، اور وہ چیز دھیرے 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 ہم مسلمانوں کے اندر بھی آ رہی ہے۔ چنانچہ عورت جو حیا کی پتلی ہوتی ہے، جو حیا کی پتلی ہوتی ہے، آج وہ کس طرح سے بے حیا اور بے غیرت ہو کر کے روڈ پر اور بازاروں میں اور اسپتالوں میں اور کہاں کہاں نظر آتی ہے، اور بلکہ مردوں کے اندر، مردوں کو شرم آ جاتی ہے ان کو دیکھ کر، اور مرد کی نظر شرم سے جھک جاتی ان کو دیکھ کر کے، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو حیا بہت بڑی نعمت ہے، حیا بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا الایمان والحیاء قرینان، الحیاء والایمان قرینان، حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، ایک جائے گا تو دوسرا بھی چلا جائے گا، ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایمان گیا تو حیا بھی گئی، ایمان گیا تو حیا بھی گئی، حیا گئی تو ایمان بھی گئی۔ کوئی مومن ہو اور بے حیا ہو ہی نہیں سکتا، اور کوئی باحیا ہو اور غیر مومن ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو مومن ہوگا وہ باحیا ہوگا، جو باحیا ہوگا وہ یقیناً مومن ہوگا۔ تو حیا اتنی بڑی نعمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے بھاگ کر کے فرعون کے ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے، جبکہ فرعون نے سازش کی تھی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، ایک آدمی بھاگ کر کے آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون اور فرعونی آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، اس لیے آپ فوراً مصر سے نکل جائیے، مصر چھوڑ دیجیے۔ چنانچہ اس کے اس کہنے پر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جا رہے ہیں، کہاں پہنچ گئے؟ مصر سے مدین پہنچ گئے۔ مدین کے باہر جنگل تھا، جہاں گاؤں کے، شہر کے جانور چرا کرتے تھے، لوگ وہاں لایا کرتے تھے، اور صبح سے شام تک جانوروں کو چراتے تھے، اور وہاں ایک کنواں تھا، وہاں پانی پلاتے تھے، پانی پلا کے اپنے گھر لے کے چلے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور وہاں جا کر ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے، بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جیسے شام ہوئی، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو لے کر کنویں پر آ رہے ہیں اور کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں، اور اسی درمیان انہوں نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں، وہ اپنے جانوروں کو کنارے روک کر کھڑی ہوئی، لوگوں سے ہٹ کر کے اور لوگوں کے ریوڑ سے اپنے جانوروں کو الگ کر کے کنارے کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ انتظار کر رہی ہیں کہ یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جائیں تو پھر ہم اپنے جانور کو پانی پلائیں۔ چنانچہ جب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے گئے
تو وہ بچیاں آئیں اور وہ اپنے جانور کو وہ پانی جو بچا ہوا تھا وہ پلانے لگی، اس لیے کہ اس کنویں پر جو ڈول استعمال ہوتا تو بہت بھاری ڈول تھی، اس کو کئی نوجوان مل کر کے کھینچتے تھے، تو وہ پانی نکال کے اپنے جانوروں کو پلا کے چلے گئے۔ اب ان بچیوں کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ ڈول ڈالتی اور پھر نکالتی اور اپنے جانوروں کو پلاتی، تو جو پانی ڈول میں بچا ہوتا تھا ادھر ادھر گڈھے گڈھے میں گرا ہوتا تھا وہ پلا لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ آئے اور آپ نے اکیلے ڈول سے پانی نکالا، پانی نکال کر کے رکھ دیا اور ان بچیوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، پانی پلا کے چلی گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی جگہ جا کے بیٹھ گئے، دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ان دونوں بچیوں نے گھر جا کر کے اپنے باپ حضرت شعیب علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کو واقعہ سنایا کہ آج یہ واقعہ پیش ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی سے کہا جاؤ ان کو بلا کے لے آؤ۔ نبی تھے، نور نبوت سے پہچان گئے کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس نے اتنی مہربانی کی ہے۔ وہ بچی واپس آ رہی ہے شعیب علیہ السلام کے کہنے پر موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ یہ مستقبل کا نبی ہے اور اتنا نیک۔ وہ آ رہی ہے تو کیسے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ وہ آ رہی ہے موسیٰ کے پاس بلانے کے لیے تو کیسے آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ کے پاس، تمشی علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، چل رہی تھی، کیسے؟ اس طرح سے کہ اس کے ایک ایک عضو سے حیا ٹپک رہی تھی۔ تمشی علی استحیاء، حیا کی پتلی بنی ہوئی تھی، اس کی چال سے ڈھال سے، اس کے چہرے سے مہرے سے، اس کے جسم کے ایک ایک عضو سے حیا ٹپک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے اندر کتنی خوبیاں رہی ہوں گی۔ بھائی نبی کی بیٹی تھی، نبی کی تربیت یافتہ تھی، کتنی خوبیاں کتنے کمالات اس کے اندر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جس خوبی کا ذکر کیا ہے وہ کون سی خوبی ہے؟ حیا کی خوبی۔ تمشی علی استحیاء، انتہائی حیا کے ساتھ، شرما شرما کر کے وہ آ رہی تھی۔ اور پھر آ کر کے اس نے بولا ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے۔ کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آپ نے ہمارے جانور کو پانی پلایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ابا آپ کو کچھ انعام اکرام دینا چاہے۔ چنانچہ چلے، اب وہ آگے آگے ہیں، یہ خاتون آگے آگے ہے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے۔ کیوں؟ اسے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ تو نہیں معلوم تھا کہ کدھر جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ اب اگر وہ آتے آگے آگے جاتے اور یہ پیچھے پیچھے جاتی تو راستہ ان کو کیسے پتہ چلتا؟ زبان سے کچھ بولنا پڑتا، اس لیے وہ آگے آگے چل رہی ہیں اور یہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ لیکن چلتے چلتے اس کا دوپٹہ ظاہر ہوا رہی ہوگی تو ان کا دوپٹہ کچھ اڑ جاتا تھا، سنبھالنے کے باوجود اڑ جاتا تھا۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں، میں آگے آگے چلتا ہوں، جہاں دائیں بائیں مڑنا ہو تو آپ کنکری کے ذریعے سے مجھے راستہ بتا دیجیے گا، بجائے آواز کے ذریعے سے بول کر کے آپ کنکری اس طرف پھینک دیجیے گا کہ دائیں جانا ہے کہ بائیں جانا ہے، تو پھر میں اس طرف مڑ جاؤں گا۔ یہ بھی کیا چیز تھی؟ حیا تھی۔ وہ حیا تھی ایک خاتون کی، ایک بچی کی، یہ حیا تھی ایک نوجوان کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حیا کا تذکرہ کیا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آج جہاں ہمارے اندر سے بہت ساری خوبیاں نکل گئی ہیں، بہت ساری اچھی اچھی عمدہ عمدہ صفات سے ہم عاری ہو گئے ہیں، خالی ہو گئے ہیں، وہیں حیا کا بھی جنازہ نکل چکا ہے، حیا کا بھی جنازہ نکل چکا ہے۔ باپ باہر جا رہا ہے، اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، سنیما ہال لے کے جا رہا ہے، اور لباس کیسا ہے اس کا؟ بھئی آپ باہر نکل کے دیکھیں، باپ ہے اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، جوان بیٹی کو لے کے جا رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہیں آفس میں پہنچانے جا رہا ہے، نوکری کرتی ہے،
آفس میں جہاں وہ بیٹھتی ہے وہاں کون لوگ آتے ہیں؟ ظاہر وہ ہجڑے تو نہیں ہوتے، نامرد تو نہیں ہوتے، وہ بے نفس تو نہیں ہوتے. یا اسی طریقے سے لے کے جا رہا، اس کا لباس دیکھو کیسا. آدمی جا رہا اپنی بیوی کو لے کے جا رہا ہے، اس کا لباس دیکھے، سب کھلا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، لباس بھی ناقص ہے، نامکمل ہے، یا مکمل ہے لیکن اتنا چست ہے، تنگ ہے کہ پہننا نہ پہننا سب برابر. ٹیلی ویژن کھلا ہوا ہے، فلم چل رہی ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، بہو بھی بیٹھی ہوئی ہے، جوان بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، معصوم بچے اور بچیاں بھی بیٹھی ہوئی، اور سب دیکھ رہے ہیں. یہ کون سی حیا بھی؟ بے حیائی ہے کہ نہیں؟ بے غیرتی ہے کہ نہیں؟ آج انسانوں کا دماغ، انسان کے دماغ کی اگر تلاشی لی جائے تو ایسی گندگی اور ایسی گندی پلاننگ، ایسے گندے پلان، ایسی بیہودہ قسم کی چیزیں دماغ میں بھری ہوئی ہیں کہ شیطان بھی ٹیوشن لینے پر مجبور ہو جائے گا. اس سے ہمیں ٹیوشن لینا چاہیے، ابھی ہم اس سے بہت پیچھے. آج انسان کے دماغ میں چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، اور یہ کیوں آیا؟ بے حیائی کی وجہ سے. بے حیا باش و ہر چخواہی کن، بے حیا ہو جا اور جو چاہے کر. بے حیا ہو جا اور جو چاہے کر. اور یہ حیا آئے گی کیسے؟ انسان کا ایمان جتنا مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اس بات کا استحضار جتنا زیادہ ہوگا، علم یعلم بان اللہ یرا. تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تیرا باپ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، تیری ماں بھی نہیں دیکھ رہی ہے، تو شوہر ہے تو تیری بیوی بھی نہیں دیکھ رہی، تو بیوی ہے تو تیرا شوہر بھی نہیں دیکھ رہا. کھڑکیاں بند ہیں، دروازے بند ہیں، کمرے میں اندھیرا ہے، کمبل تنا ہوا ہے، اندر موبائل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علم یعلم بان اللہ یرا. کیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ تو جس نے تجھے پیدا کیا وہ بھی تجھے نہیں دیکھ رہا. جو تو کر رہا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، جو تو کر رہا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آس. ایک شخص، اس نے ایک عورت کو پھسلایا، بہکایا، تنہائی میں لے گیا. تنہائی میں لے گیا. تنہائی بھی ہے، تاریکی بھی ہے. تنہائی بھی ہے، رات کی تاریکی بھی، اندھیرا بھی ہے. چنانچہ جب ہر طرح سے خلوت ہو گئی اور اس نے دیکھ لیا کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، ہم دونوں ہیں بس، نہ دائیں سے کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ بائیں سے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے. تو اس نے اس خاتون سے اپنی مطلب براری کی، اپنا مدعا چاہا، فرمائش کی، اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ اب کس بات کا ڈر ہے؟ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا سوائے ہمارے اور تمہارے اور ان ستاروں کے. اور یہ ستارے تو بے جان، میں ہوں، تم ہو، یہ ستارے ہیں آسمان پر، اور کوئی تو نظر نہیں آ رہا. تو وہ لڑکی تھی، خاتون تھی، حیادار تھی. اس نے کہا این مکوکبھا، این مکوکبھا. تو کہہ رہا کہ صرف ستارے ہیں اور کوئی نہیں ہے، بتا ان ستاروں کا خالق کہاں ہے؟ ان ستاروں کا خالق کہاں ہے؟ وہ تو دیکھ رہا ہے. اس کی نظر سے تم کیسے بچ سکتے ہو اور کیسے مجھے بچ سکتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ حیا. یہ حیا ہے جس نے اس کو اس فعل بد سے روکا. اذا خلوت بریبۃ فی ظلمۃ، اذا خلوت بریبۃ فی ظلمۃ والنفس داعیۃ الی الطغیان فاستحی من نظر اللہ وقل لها ان الذی خلق الظلام یرانی. جب تم کہیں تنہائی میں ہو اور تاریکی میں ہو اور نفس شرارت اور بدماشی کا تقاضا کرے تو اللہ سے شرم کرو، اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو، اور اپنے نفس کمینے بدماش کو مخاطب کر کے کہہ دو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ تاریکی، یہ اندھیرا، یہ خلوت اور تنہائی جو اس کا خالق ہے وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ نے سنا ہوگا کل قیامت کے دن میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ماں اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی،
اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانیں گے، شوہر بیوی سے بیگانہ اور بیوی شوہر سے بیگانہ، دوست سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن اس نازک موقع پر کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں عرش کا سایہ حاصل ہوگا، جنہیں عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ انہیں خوش نصیبوں میں ایک وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو کسی عورت نے، اور وہ عورت بھی جوان ہے، حسین و جمیل و خوبصورت ہے، اچھے خاندان اور قبیلے کی ہے، شریف النسب ہے، وہ اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ اس نوجوان نے اس موقع پر کہا انی اخاف اللہ رب العالمین۔ تمہارا حسن کہہ رہا ہے، تمہارا جمال کہہ رہا ہے، تمہاری خوبصورتی کہہ رہی ہے، تمہاری جوانی کہہ رہی ہے، تمہاری شرافت نسب کہہ رہی ہے کہ میں تجھ سے فائدہ اٹھاؤں، لیکن کیا کروں، مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ یہ حیا ہے جو روک رہی، حیا ہے جو روک رہی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے، لڑائی کس کی تھی؟ بیوی کی لڑائی تھی۔ لڑائی کس کی تھی؟ بیوی کی لڑائی تھی۔ قابیل نے طے کر لیا کہ حابیل کو راستے سے ہٹانا تاکہ جو لڑکی خوبصورت ہے اس کے حصے میں آ رہی ہے میں اس کو اپنا لوں۔ جب حابیل نے قابیل کے اس ناپاک ارادے کو بھانپ لیا تو حابیل نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی، لیکن میں کوئی اقدام نہیں کروں گا، میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ مجھے تو اللہ کا ڈر ہے۔ یہ کیا ہے؟ حیا۔ یہ حیا ہے۔ تو حیا بہت بڑی نعمت ہے، حیا بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہمارے اندر سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ نحوست کس کی ہے؟ ٹیلی ویژن کی ہے۔ ٹیلی ویژن پر جو مسلسلات ڈرامے دیکھے جاتے ہیں اور فلم اور دوسری چیزیں بے حیائی و بے غیرتی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، اور آج کل تو اخبارات ہے، لٹریچر ہے، گندی گندی تصویریں، ایک 2 ریال کی ڈبی باندھ کی آپ خریدیں گے تو اس پر بھی ایک تصویر چھپی۔ عورت اتنی سستی ہو گئی، اتنی ذلیل ہو گئی ہے عورت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے قیمتی عورت، سب سے قیمتی کون ہے؟ عورت۔ اور عورت مردوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آسمانی تحفہ، اور یہ اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو باپ کی عزت ہے، بیوی کی شکل میں ہے تو شوہر کی عزت ہے، ماں کی شکل میں ہے تو اپنے بیٹوں کی عزت ہے، بہن کی شکل میں ہے تو بھائی کی عزت ہے، خاندان اور قبیلے کی عزت ہے۔ اس کی حفاظت ہونی چاہیے، اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے، اس لیے کہ قیمتی چیز چھپا کے رکھی جاتی ہے، لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جتنی قیمتی بنایا تھا آج اتنی زیادہ سستی ہے، اتنی زیادہ رسوا ہے، اتنی زیادہ ذلیل ہے۔ حقیقت میں آپ جہاں چاہیں آپ کے لیے دستیاب ہے، اور حقیقت میں نہیں، تصویر میں آپ جہاں دیکھیں کوڑے کچڑے میں پڑی نظر آتی ہے۔ اتنی سستی ہے کہ 1 ریال کا بام، 5 ریال کی کریم آپ خریدیں تو اس پر بھی ایک عورت آپ کو مفت میں مل جائے گی۔ یہ سب چیزیں دیکھنے سے انسان بے حیا ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، تصویر ہے؟ نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنے سے، جن پر نظر پڑنے سے انسان کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے، بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جس سے انسان کے اندر بے حیائی اور بے غیرتی پیدا ہو رہی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بچائیں، اپنی بیوی کو بچائیں، اپنی ماں اور بہنوں کو بچائیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور ہر وہ چیز جس سے ہمارے اندر حیا پیدا ہوتی ہے، جس سے ہمارے اندر غیرت پیدا ہوتی ہے، ان چیزوں کو ہم اپنائیں۔ اور وہ کیا ہے کہ وہ آیات اور وہ احادیث جو حیا کی ترغیب دیتے ہیں، بے حیائی سے روکتے ہیں، اور اپنے بزرگوں میں ان لوگوں کے واقعات، مردوں کے، عورتوں کے، کہ حیا کی وجہ سے انہوں نے کیسے کیسے گناہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی جتنا حسن اللہ نے دنیا میں اتارا ہے،
اس کا نصف حسن حضرت کس کو دیا تھا؟ حضرت یوسف کو دیا تھا. کون عاشق ہے ان کے اوپر؟ زلیخا. زلیخا کوئی ایسی ویسی خاتون نہیں تھی، وہ خود ملکہ حسن تھی اور جوان تھی اور عزیز مصر کی بیوی تھی. وہ عاشق تھی اور ہزار جتن اس نے کی، ہزار جتن اس نے کیے کہ یوسف کو اپنے اوپر لے لے. لیکن یوسف علیہ السلام کیا چیز تھی؟ حیا تھی، حیا تھی، غیرت تھی. تو ہم اس صفت سے اپنے آپ کو متصف کریں، اس قسم کے واقعات کو پڑھیں، سنیں اور ان آیات اور احادیث کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں، اس قسم کے بیانات کو سنیں جس کی وجہ سے انسان کے اندر حیا اور غیرت کی صفت پیدا ہو اور اس کی قدر و قیمت معلوم ہو، تاکہ ہم انسان بن کر کے جئیں اور شریف انسان بن کر کے جئیں. ورنہ اگر بے حیا ہو گئے تو پھر ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائے. حیا کی 4 قسمیں ہیں، حیا کی 4 قسمیں ہیں. انسان کو اللہ سے حیا کرنا چاہیے، انسان کو فرشتوں سے حیا کرنا چاہیے، انسان کو اپنی ذات سے حیا کرنا چاہیے، انسان کو لوگوں سے حیا کرنا چاہیے. یہ حیا کی 4 قسمیں ہیں جن کا قرآن و حدیث میں ہر انسان سے مطالبہ کیا گیا ہے. انشاءاللہ یہ 4 قسمیں اگلے جمعہ کو بیان کی جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.